نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی پیدا فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا عقید بنانے والا بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیرا ان کی غلامی اور ان کی مدح سرائی کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت جو اصل اہل سنت ہیں، جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت صحابہ اور اس کے بعد اولیاء اللہ سے ہے، وہ سب آج کا جمعہ جو ہے اس کے اندر جو خطبہ وہ دیں گے وہ حرمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناموس فاطمہ کی بات ہوگی۔ استاد محترم سید نصیر الدین شاہ صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ جن کا تعلق ضیاء العلوم کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان اور ان کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے قرآن و حدیث میں وہ آپ بیان فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے جو حضرات اس وقت سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مولوی خارجی نسبی اس نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے اور بھائی فاطمہ سرکار کی گستاخی در حقیقت رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں رہنا نہ کہنا، بلکہ اگر تم نے میرے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو یہ کہا کرو وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کا حکم کہ رسول کی بارگاہ میں تم نے رہنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا کہ اس کے اندر بےدبی پائی جاتی ہے اور میرے حضور کی بےدبی ہوتی ہے۔ حالانکہ عرب کے اندر عربیوں کے نزدیک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ رعایت کرے۔ یا رسول اللہ ہم جو مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس پر ہمارے اوپر رعایت کرے۔ لیکن یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان میں اس کا معنی الٹ تھا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے اس لفظ کو سن کر، تو انہوں نے حضور کے ایک صحابی کے سامنے یہ بات کی، حضرت سعد کے سامنے کہا کہ ہمارا کام تو ٹھیک ہو گیا، اب ہم تو تمہارے رسول کو کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ تم خود ہی ان کو رہنا کرتے ہو، رائنا انہوں نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لفظ کو ہی چینج کر دو، حالانکہ تمہاری لغت میں تمہارے علاقے میں اس کا معنی ٹھیک بھی ہے، پھر بھی اس لغت کو چینج کر دے کیونکہ اس میں میرے محبوب کی بے ادبی پائی جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لفظوں کے ذریعے بھی کوئی میرے محبوب کے سامنے حیران پھیری کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت کا جو مسلک ہے یہ سرے سے لے کے آخر تک ادب ہی ادب ہے۔ اور میرے سائیں حضور قبلہ عالم نے فرمایا ہمارے دین کے اندر 9 سے ادب ہے، ذرا سی بھی بےدبی پائی گی تو اس بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے بے ادب ہیں، اور اہل سنت کا لیبل بھی لگایا ہوا مولوی نے، وہ درسے کا بھی بڑا ہو اور اپنے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بھی لکھتا ہو، اور وہ سیدہ کے نام کی بارگاہ میں بکواس کرے اور کہے کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کو بتا پڑتی۔ میں ابھی سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا تھا، سارے مولویوں نے اس کی کلاس لی ہے، خاتم رضوی بھی ملی ہے، اگر نہ لیتا تو اسے بھی کوئی نہ جانتا۔ میں سیدھا کہنے والا بندہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مگر تمہارے خیال میں کچھ اور خیال ہو، ہم سادات اللہ کے حکم سے فاطمہ الزہرا کا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، جس کے پاس جتنا بھی دین ہے وہ سب سادات کا صدقہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور تجھے کس نے جج بنایا کہ تو 4.5
तुम्हारी बेटी के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में अगर कोई बात करे तो बर्दाश्त कर सकते हो? तो रसूलुल्लाह की बेटी जिसके कदमों में मैं सारी कायनात की माँ कुर्बान कर दूं। इसलिए आज हमें हुक्म है और मैं हजरत खान वादा मुफस्सर कुरान पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी अपने क्लिप जो है वो उसके अंदर गुफ्तगू फरमाई है। वो फरमाते हैं जिसको अपनी माँ के दुपट्टे का पता ना हो उसको फातिमा तो ज़हरा का क्या पता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजें कबूल हो और तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ, कब्र में हशर में अल्लाह तुम पे राजी हो जाए, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ जुड़ जाओ और उनकी गुलामी को अपने गले का हार बना लो। तो मेरे दोस्तों आज कर रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, यहाँ राइना भी नहीं बोलना, लफ्जों का एक फेर भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। और वो मुसलसल बार बार बकवास कर रहा था, किताब थी, शर्म नहीं आई, तो कहाँ इल्म हासिल करता रहा है। वो किताब थी या तेरी माँ किताब थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, यहाँ पे ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए या तुमने कुछ पूछना है तो इस दरबार का तरीका कार ये है कि जिब्रील की तरह मंगते और फकीर बनकर हाजिर हो जाओ और वहाँ हाजिर होकर अर्ज़ करो वक़ूलू उन्ज़ुरना। हमारे ऊपर नजरें करम करे, हमारे ऊपर नजरें, हमारे जितने भी असलाफ गुजरे, जितने भी मुहद्दिस गुजरे, इमाम मालिक तक, सब ने लिखा है कि नबी पाक के बाद सबसे बड़ा मकाम इस कायनात में अगर किसी हस्ती का है तो वो फातिमा ज़हरा है। बीबी पाक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आफत मान साहब के मुर्शिद का नाम है शाह अब्दुल हक, आप गोल्डा शरीफ इनके पीर साहब हैं। अगर वो आए महफिल में, मुझे ये बताएं आफत मान बैठा रहेगा या खड़ा हो जाएगा? खड़े हो जाएगा। बोले बोले मेरी तरफ। आज तकरीर आपसे मैंने करवानी है। आज मैंने आपको चेक करना है कि आपका ईमान इस वक्त किस लेवल का है। आज मैंने आपको देखना है। अगर इनके मुर्शिद पाक आ जाएं तो ये बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? अगर शाह अब्दुल हक का मुर्शिद पीर मेरे निशा तशरीफ लाए तो वो बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? अगर मेरे निशा का मुर्शिद पीर सियाल आ जाए तो वो बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? अगर पीर सियाल का मुर्शिद पीर पठान आ जाए वो बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? मेरे साथ बोले, वो खड़े हो जाएंगे। अगर पीर सियाल का मुर्शिद पीर पठान आ जाए और पीर पठान का मुर्शिद अगर बाबा फरीद आ जाए वो खड़े हो जाएंगे। अगर बाबा फरीद का मुर्शिद बख्तियार काकी आ जाए तो बख्तियार काकी के आने पर बाबा फरीद खड़ा हो जाएगा और बख्तियार काकी के मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आ जाए तो अजमेर का शहंशाह खड़ा हो जाएगा। उनके मुर्शिद हजरत हारूनी आ जाए तो वो खड़े हो जाएंगे। हजरत हारूनी का मुर्शिद गौसे आजम आ जाए तो हारूनी खड़ा हो जाएगा। गौसे आजम के मुर्शिद सईद मखसूमी आ जाए तो हजरत गौस पाक खड़े हो जाएंगे। और सईद मखसूमी का मुर्शिद अगर जनाबे इमाम हसन हुसैन आ जाए तो वो खड़े हो जाएंगे। हसन का मुर्शिद अली आ जाए तो हसन और अली का मुर्शिद अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो अली खड़ा हो जाएगा। मोहम्मद की दिल और जान और जिगर का टुकड़ा फातिमा आ जाए जिसके सामने अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती खड़ी होती है उसको मोहम्मद कहते हैं और उस जिस हस्ती के सामने खड़ी होती है उसको फातिमा कहते हैं। वो फातिमा ज़हरा जिसके सामने मोहम्मद मुस्तफा खड़े हुए। वाह 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 वाह। ये क्या था? तुम्हें मिसवाक वाली हदीसें याद है तो ये क्यों नहीं याद है? तुम्हें इस्तिंजा करने का तरीका याद है तो ये क्यों नहीं याद है? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों लोगों को बदला कर रहे हो? तुम्हारे जैसे नासबी खाजी नमाजी तो करबला के अंदर भी मौजूद थे जिन्होंने कहा हुसैन का खून जल्दी जल्दी करो, हमने जुमे की नमाज पढ़ी है। ये तो वहां भी नहीं मौजूद थे। तो मेरे दोस्तों
ہمارا انہوں نے دل دکھایا سادات کا، اور جتنے بھی حکمران اہل بیت ہیں آج ان کا دل دکھا ہوا ہے. آج پورا پاکستان رو رہا ہے جیسے ایک خارجی مولوی کی وجہ سے. اور ایسے لوگوں کو کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے شوشے یہ چھوڑتے رہتے ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اور میرے دوستوں عرض کر رہا تھا جس کے سامنے ساری کائنات کھڑی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کے سامنے محمد کھڑا ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سلام اللہ علیہا. حضرت ابن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں صرف حضور کھڑے نہیں ہوتے، حضور اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے، بوسہ دے کے فرماتے میری بیٹی فاطمہ. میرے سارے صحابی کہتے فدا کا ہمارے ماں باپ، ابھی و امی ہمارے ماں باپ، اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو. علی بھی کہتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی یہ سارے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ رسول اللہ پر قربان ہو. فاطمہ میں محمد کہتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کیا مقام ہے فاطمہ الزہرا کا؟ یہ حدیث خارجیوں کو نظر نہیں آئی؟ عظمت فاطمہ الزہرا ہم چادرے بطول کے، ہم چادرے بطول کے. یہ نعرہ یاد رکھو، تھوڑی دیر بعد پڑھ رہی طریقہ میں بات کا چھوڑا. تو میرے دوست عرض کر رہا ہوں ابن عمر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا. حضور فرماتے ہیں میرے بیٹا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہاں مجھے ایک جملہ کہنے دو، آ گیا ذہن میں. یہ ارشد آپ کے نام ہے، ابھی آیا. جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی. اور جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اگر حضور حکم دے دیں کہ ہر عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اگر حضور حکم دے دے کہ میری شریعت کہتی ہے ہر عورت اپنے شوہر کو، اپنے سرکار کو، اپنے زندگی کے سہارے کو سجدہ کرے، تو جس کے لیے سجدے کا حکم آ جائے اور جس کو وہ سجدہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس ہستی کے لیے سجدہ کیا جائے اسے علی کہتے ہیں. شاہ نصیر نے بات ختم کی تھی، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. اس لیے غیرت کے ساتھ مرو، کسی کے ہو کر مرو. بات سمجھ آئیے؟ حضور کی غلامی اور حضور کی اہل بیت کی غلامی میں مرو کہ تمہاری قبر بھی آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو دوستو عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اور اسی لیے شاہ نصیر نے کہا چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زار آئی بھی. بڑی مشہور آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ 22واں پارہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تم سے دور کر دے ہر قسم کی ناپاکی کو اور تمہیں پوری طرح سے پاک اور صاف کر دے. اس کا یہ مشہور سا معنی میں نے کیا، رجس کا لفظ جو ہے اس کے بہت معنی کیے گئے. کسی نے کہا کہ اس کا معنی شرک ہے، کسی نے کیا، لیکن حضرت امام زین العابدین سید الساجدین جو بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین بیٹے ہیں جناب امام علی علیہ السلام کے،
اور امام علی علیہ السلام بیٹے جناب نکاح خانے رحمت اللہ عالمین خواجہ خواجگاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سبحان اللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے اور جناب عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے. یہ تھوڑا سا بتانا ضروری ہوتا ہے. یہ حضور کا شجرہ ہے جو علی کا شجرہ ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ پہلے نہ میں والا آج تو سنے ایمان میں اندر میں جڑی چیکنگ جو میں کر رہا ہوں کہ تواڈے اندر یہ ایمان اور غیرت علی ہے کہ کوئی نس بھی راجی بولے تو تساں نے وچ کوئی قوت ہوے بولنے دی جواب دے دے. آج ایک نات خان ساڈے والے نا اس اپنی پوسٹ جاری نا اس غدار جواب دے رہے تھے. اس نات خان کو میں آج خوش ہو گیا. اس اپنی غیرت کا ثبوت دیتا. اس آج کو نے کہا کہ اس کے جتنے بھی طرفدار اس وقت کھڑے ہیں وہ سب غدار ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ غدار ہیں. باقی تو سارے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے رجوع کر لے یہ کر لے وہ کر لے. میں کہتا ہوں وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. اگر وہ احمد رضا بریلوی کو مانتا ہے تو احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے جس نے سید کو سید سمجھ کے گالی دی وہ مطلقاً کافر ہے. کچھ بولو نا وہ پکا کافر ہے. اور انہوں نے فرمایا وہ صرف کافر نہیں اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھے نکاح بھی دوبارہ کرے. اور جس نے سیدوں کی ماں کو خطا کار کہا ہو اب اس کے بارے میں وہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں اگر اتنا بڑا وہ پڑھا لکھا ہوا ہے. صرف رجوع اور توبہ سے بات نہیں بنے گی. اور ہمارے بہت سارے سادات نے اعلان کیا ہے مبالغہ کا. چھوڑ مناظرے کو آپ مبالغہ کر لیتے ہیں. دیکھتے سیدہ کائنات آتی ہے یا گلے بچانے کے لیے. بنگالی شریف سے پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب کے بھانجے نے اعلان کیا ہے. سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے رات میں اعلان کیا ہے. ساری دنیا اس وقت جو ان کے غلام ہیں حضرت صاحب کو تو سارا امتی وہ بھی اس وقت اپنے غصے اور غم کے اندر جو مبتلا ہیں. چادر بطول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان چادر بطول کے پاسبان چادر بطول کے پاسبان پاسبان. میرے دوستو یہ آیا مبارکہ کے اندر ایک لفظ ہے اس کا معنی امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد امام نوری نے کیا. ظاہر انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں رزق سے مراد یہ ہے ہر ناپسندیدہ چیز جس کو آپ ناپسند سمجھتے ہیں وہ ہر ناپسندیدہ چیز خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو ان سب چیزوں سے اللہ نے محمد و آل محمد کو پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ خطا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن سے ٹکراؤ کر رہا ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوگی پھر آپ کیا پڑھ رہے ہو کیا سنا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے ہر ناپسندیدہ چیز سے ہمارے لیے امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کی تشریح کا بھی ہے. ہمیں لاہور کے مولویوں کی تشریح کی ضرورت نہیں. یہ پہلے اپنے خاندان سے پوچھیں یہ کون ہے. ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ نے محمد و آل محمد کو پاک کر دیا ہے. عمل ہو یا غیر عمل آل محمد اس سے پاک ہے. اور آج آپ کو بتاؤں فاطمہ کا معنی کیا ہے. جس کو پہ نارے جہنم اللہ نے حرام کی ہے. صرف حرام نہیں فرمایا صرف آپ پر نہیں آپ کی ذریت سے اے فاطمہ جو لوگ ہوں گے جو آل محمد فاطمی سید ہوں گے ان کے اوپر بھی دوزخ کی آگ کام نہیں کرے گی. وہ بھی بخشے میں سیدہ کائنات کی وجہ سے. تو دوستو عرض کر رہا ہوں اس لیے تعالیٰ حضرت کا عقیدہ یہ تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا یا سیدہ کائنات تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ نہ پڑھے جس کا عقیدہ ہے مل کے پڑھے. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گنا
درخواست کرتے ہیں تو اپنے امام کی طرف دیکھو، وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا بابا سے بلند تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ علامہ قاضی علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کاظم میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین امی عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت ہے، سیاہ بالوں کا منکش دھاری دار ایک کمبل مبارک حضور نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اور حضور اس دن میرے حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز فجر کے بعد میرے حجرے کے اندر تشریف لائے، آپ کے اوپر ایک کمبل مبارک ہے جس کے اوپر کجاووں کے نقش بنے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا اور کمبل کو کھول کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فآتت فاطمہ فادخلها فیہ، آؤ فاطمہ اس کمبل میں داخل ہو جاؤ۔ تفسیر کے ساتھ ذرا سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی بھائی۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فاتح خیبر کی طرف دیکھا، جناب علی المرتضی کی طرف دیکھا تو دیکھ کر فرمایا ثم جاء علی فادخلہ فیہ، آؤ علی تم بھی اس کمبل میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا ثم جاء الحسن فادخلہ فیہ، آؤ حسن مجتبی میرے بیٹے تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی نظر پاک والی کربلا شہنشاہ کربلا میرے پیر و مرشد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اٹھی، حضور نے انہیں دیکھ کر فرمایا ثم جاء الحسین فادخلہ فیہ، آؤ والی کربلا تم بھی اس کمبل میں داخل ہو جاؤ۔ اس کمبل میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد بی بی پاک فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ کمبل ان کے اوپر کر دیا، کمبل ان کے اوپر اوڑھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، یہ آیہ پاک انہوں نے پڑھی، بے شک اللہ نے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا تھا۔ ایک یہ روایت جو آپ نے سنی ہے، تفسیر کاظم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے لکھا، یہ اس پوری روایت کی گواہی دے رہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین، سبحان اللہ، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، ان سے بڑا حقدار اہل بیت کوئی نہیں تھا۔ آج یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کا نام لے کر، ان کی محبت بھی کسی کام کی نہیں، محبت اسی کی کام ہے جس کی نظر میں رسول اللہ کی ازواج کا بھی ادب ہو۔ ہمارا تو درس ہی یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے معاملات کو تم ڈسکس نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد سے ایک روایت اور بھی سنا تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا فاطمہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے کہا افضل میں ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر وجود کے اندر ہوتا ہے، جگر کے ذریعے سپلائی ملتی ہے
اس لیے میں افضل ہوں. بی بی پاک نے بتایا یہ دنیا باتیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا یہ دنیا کی فضیلت ہے. آخرت کی فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر اچھی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی. اگر اللہ نے فضل کیا تو میں محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گی. آپ مولا علی مشکل کشا علی اگر کرار علی کی زوجہ پاک ہیں، آپ کیونکہ ایک صحابی رسول داماد مصطفیٰ کی زوجہ ہے، اس لیے آپ کا مقام نبی سے نیچے ہوگا، تو میں اوپر جاؤں گی. اس بات پہ بی بی فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی، آگے نہیں بولی. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ دیکھا کہ میرے یہ جملے کہنے سے بی بی پاک تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی اور حضرت درود پاک پڑھے میں بلند آواز سے سلام. آپ کھڑی ہو گئی اور اٹھ کر آگے بڑھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی آغوش میں لے لیا، انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ان کے ماتھے پر پیار کیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ اس بات سے خاموش اور ناراض نہ ہونا، تیرا تو اتنا بڑا مقام ہے، کاش فاطمہ تیرے سر کے بالوں میں سے میں تیرا ایک بال ہوتی. چادرے بطول کے، چادرے بطول کے، چادرے بطول کے. آپ غلط بتا رہے ہیں. ہم چادرے بطول کے، ہم چادرے بطول کے. اور بھی کسی آنا تو مار سکتے ہو نارا سکیاں نمازیں ہی نہ پڑھا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار میں ختم دوستو نبوت. عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ. کہ سیدہ کائنات مقام آپ نے سنا. یہ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے میں نے روایت کی. اب دوسری حضور کی زوجہ پاک جن کا نام ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن میں دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ان چاروں نفوس قدسیات کو بلایا، حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی اور امام حسن حسین علیہ السلام، ان کو بلا کر کے حضور نے چادر کے اندر داخل کیا. تو آپ نے چادر کے اندر داخل کر کے یہ دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی اور یہ میرے خاص ہیں، ان کو فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان سے رجس کو دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر. اس روایت کو تفسیر خاطر نے بھی لکھا اور باقی در منصور نے بھی لکھا. کافی حضرات نے سے لکھا. یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. فرماتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ الستو من اہل البیت، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا انکا الی خیر انت من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ بھلائی پر اور نبی علیہ السلام کے ازواج میں سے ہیں. چادر میں داخل نہیں کیا حضور نے کو، فرمایا تم خیر پر ہو، تم بھلائی پر ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تم ازواج رسول ہو، تم ساری کائنات کے مسلمانوں کی مائیں ہو، یہ مقام ہے تمہارا. لیکن چادر میں جو اس وقت داخل ہے وہ کون ہے؟ وہ پنج تن پاک ہے. سمجھ آئیے؟ یہ نہیں کہ تمہارا کوئی مقام ہی نہیں. فرمایا تم جو ہے اس کے دوسری روایت وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کوئی قیمے نمار چیز پکی ہوئی ہانڈی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، اس کو
امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. یہ بھی ام سلمہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کمبل اس دن کھولا تو فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ جو ہانڈی، یہ کھانا جو لائی اس کو ادھر رکھو، تم جاؤ جلدی جاؤ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو ادھری زوجک جا کر اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئی اور اپنے شوہر مولا علی کو بلایا اور امام حسن حسین اپنے بیٹوں کو بلایا. جب یہ تشریف لائے تو حضور نے اپنے کمبل کو کھولا اور ان کو اس کے اندر داخل کیا. جب یہ حضرات داخل ہو گئے تو حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذہبانہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سبحان اللہ. اے اللہ یہ میرے خاص اہل بیت طاہر ہیں اور یہ خاص میرے افراد ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے. یہ کلمات سنتی ہوئی ام المومنین نے کہا فقد خلط راسی، کہ میں نے اپنا سر اس پردے میں کیا. وہ جو کمبل تھا نا وہ کیونکہ اس طرح انہوں نے اڑا ہوا تھا، اس کمبل کے اندر میں نے اپنا سر اندر کیا. ام سلمہ فرما رہی ہے کہ وہ کمبل اس طرح حضور نے اوپر کیا ہوا تھا، ان سب کو اس کے اندر کر دیا. تو فرماتی ہے کہ میں نے اسے تھوڑا سا اٹھا کر میں نے بھی اپنا سر اس کمبل میں کیا. حضرت بی بی ام سلمہ فرما رہی ہے تو فرمایا یا رسول اللہ ہے وَعَلَى مَعَكُمْ، یا رسول اللہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ، تو خیر پر ہے. نہ کھول کے حدیثاں میں پڑھنا نہ کتابوں نے والے بھی دے دیتے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تسی بڑے بڑے علامہ فہمے ہمیں سن سو لیکن اس ادنے کے اہل بیت میں غلام ہمیں سن کے طرح چیک کرنا. اس چادرہ میں صرف 4 سن تے پنجویں حضور دی ذات ہے یہ، اور اساں ایک ہی گل پڑھی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی جو آج صبح میرے نظر میں گزری، ویسے تو میں نے آج کلام بھی انہیں کا پڑھا ہے جو ریکارڈنگ کرایا ہے، لیکن یہ ربائی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. تیرا وجود یا سیدہ زہرا، تیرا وجود لا ریب ہے. یہ تو ہوں جمع نا جلالی شاہ نصیر پرانی گل کرنا میں. تیرا وجود لا ریب ہے، مرجع سعادات لا ریب بھی ہے اور مرکز و منبع بھی ہے سعادات کے لیے. تیرا وجود لا ریب ہے، مرجع سعادات ہے تیری ذات، سعادت پناہ یا زہرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، سعادت پناہ یا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے. مشکل بات کر رہا ہوں، علامہ اقبال بھی یہ کر چکے ہیں، جتنے کلندر انہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی علم رکھتے ہیں. پیر صاحب فرماتے ہیں مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا. تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا. یہ بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کر چکے ہیں.
انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو انہیں آ گیا جی بڑا مسئلہ سمجھ اور بڑا منہ ٹیڑھا کر کے بی بی سے خطا ہو گئی، بی بی سے خطا ہو گئی. تو ہم اپنے بارے میں پوچھو. تو میرے دوستو روایات آپ نے سنی ہیں اور اس کے اندر ایک خاص لفظ ہے ہاؤلاء آل بیتی خاصتی. اے اللہ یہ میرے خاص آل بیت ہیں. اس لفظ پر بار بار آپ غور کریں اور آپ کو پنج تن پاک کی فضیلتوں کے آسمانوں پر چمکتے ہوئے لاتعداد ستارے نظر آئیں گے جو آپ کے سینوں کو عقیدتوں کے نور سے روشن کر دیں گے. بار بار آپ اسے پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے. جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضور نے کہا میری اہل بیت کی محبت ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. مسواک کرنے کی حدیثیں یاد ہے تو یہ بھی سنایا کرو. ہے جی مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ بواسیر نہیں ہوتی. مسواک کرنے سے اس کے فائدے لکھے بواسیر نہیں ہوتی. میں نے کہا سیدہ زہرا کے خاندان کا ذکر کرنے سے جہنم کی آگ قریب نہیں ہوتی. ہاں جی وزیر نے علاج دس رہا دین انہوں نے یہ نہیں دس کریا اے بھی نال دسنا. حضور فرمایا میری آلی محبت ایک دن نہیں کتنے دن نہیں اور بالکل ایسے کاجی ناس مولوی پیچھے بات ہی پڑھونی نہیں ہے دینے بھی لگو زائع کرنی ہے جس کے سینے میں سیدہ زہرا ادب نہیں ہے اے میں انہوں نے کسی جا کو تے لگے رہنے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے جی. ڈھونڈو حضور نے غلام کے تھے اور اہل نسبت ڈھونڈو تے کسی کامل مرشد نے مرید بناؤ کہ تساں ادب سکھاوا ہے. سمجھا اس صدی میں مولویوں کو تو اس کی پناہ منگی ہے. وہ جڑا بیڑیا سی اس نے کہ حضرت ماں اللہ نے نیسا ماں بٹھاوا ہے. اے ہن میں پتہ پہ لگنا کہ بیڑیے جڑے ہن کدے حضرت ابو طالب نے بارے بکواس شروع کر دے کدے جناب ہن جناب زہرا نے بارے. آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں حرمت سیدہ فاطمہ الزہرا منایا جا رہا ہے. اور جو اصل اہل سنت و جماعت ہے وہ تو زہرا کے در کا غلام ہے. میں تے بابے نہیں ہوں مطلب کہ آج ویڈیو تکی تھوڑی دیر پہلے نا خادم رضوی صاحب کی وہ کہنا اسی تے کتے ہیں اس دربار میں. میں کہ تو نہ آگے ہیں تو تو سینڈے کوئی نہیں ہے لیکن وہ تو پہ کہنا تیری جان پہچان ہی تھے جس سے تو سیدہ زہرا نے کتا بڑھ سے ورنہ نہیں کسی سے کوئی شان نہیں. جس کی جو شان ہے وہ رسول اللہ نے گھروں میں دی. اصل تعلق صرف مولویوں نال نہیں یا انہوں نے اہل سنت کی جماعت نال نہیں اصل تعلق بی بی پاک میں کرنا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے ایک جڑے اج تک سوشل میڈیا میں اس طرح میں چل رہے تسی بھی آپ کی طرف چلے بن کے نہ جڑا جواب دیو جتنے جتنا اللہ علم نے دیتا نے آج آسان جواب دیو. اس نے کہا مولوی ساڑی نماز ہی نہیں ہونی یا میں تو درود نہ پڑھا دے. اللہم صلی علی محمد ساڑی تو ہونی نہیں پتہ نہیں تم کس طرح انہوں نے درود بھی پڑھنا تو انہوں نے بارے بولنا بھی ہے. تو میرے دوست عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ نے روایات سنی ہے درود پاک پر پڑھے. آج ایک نبی گاہ اور بھی آپ سے سناؤں گا پنج تن پاک کے بارے میں. لفظ پنج تن پاک یہ بھی حدیث میں ہے. امام ابن جریر ابن ابی حاتم اور امام ابراہیم رحمۃ اللہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. یہ تیسری روایت میں آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں. روایت کرتے ہیں یہ ساری کتابوں کے نام تفسیروں کے میں نے لے دیے. تفسیر ابن جریر ابو جعفر محمد بن جریر طبری 1310 ہجری جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 5 کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں. تفسیر در منشور میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر اور یہ ساری میں حوالے دے رہا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیت فی خمسۃ کہ یہ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ وفی علی و حسن و حسین و فاطمہ سلام اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی انما یرید اللہ لیذھب ابو سعید خدری حضور کے صحابی فرماتے ہیں یہ پنج تن پاک
علی فاطمہ حسن حسین اور نبی پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. عاشق کہتا ہے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا. اے مولا مولا میں کیوں میری گل میں تے میں جڑی عرض پیا کرنا ذرا توجہ نال سن. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. عبد الوہید تیری آواز نہیں آئی. بابا سے بلند پڑھ نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا. تو جتنے مرضی ہے درس بڑھا لے, جتنی مرضی ہے مسجداں بڑھا لے, جو مرضی ہے تو کر لے, جتنے چلے کٹنا چاہنا ہے کٹ لے, تو جتنے دگا پڑھنا چاہنا ہے بہ جا, تو جتنا بڑا ملا پڑھنا چاہنا ہے بن جا, لیکن نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا اور سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. سبحان اللہ. بابا منظور تینوں سلام ہوئے. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. حاجی صاحب مبارک ہوئے, راجہ صاحب مبارک ہوئے, چودھری صاحب مبارک ہوئے, جڑے جڑے نبی کریم دی آل دی محبت رکھ کے اذاناں پہ دیندے نے. آفت صاحب تانوں مبارک ہوئے. عاشق کہندا ہے خورشید تانوں بھی مبارک ہوئے کہ تو آلے بیت دا اس کا ریکارڈ پیا کرنا ہے. تے اس واسطے میں پنجابی دے اندر بیان پیا کرنا ہے. توجہ نال سن لے. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا سب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. جسے پنج تن کا کرانا ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں. اللہ اکبر. ہم عظمت بطول کے عظمت بطول کے ہم چادر بطول کے نعرہ پنتنی سوالت نعرہ حیدری. آپ نے سن لیا. اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا, پایا نہیں کسی نے بھی پایا بطول کا. غازہ بنایا شوق سے ہر حور نے خضر. غازہ کہتے ہیں پاؤڈر کو, یہ جو عورتیں اپنے منہ پہ لگاتی ہیں اور خوبصورت نظر آتی ہیں. غازہ بنایا شوق سے ہر حور نے خضر ام حسین زہرا کے قدموں کی دھول کا. درود پاک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ. سبحان اللہ. یہ ساری تقریب کا نچوڑ میں پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی. احمد کہتے ہیں حضور کو, حضور کا آسمانوں پہ نام احمد, زمین پہ محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان احمد, ہر بیٹی اپنے باپ کی جان ہوتی ہے. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کب تمہیں سمجھ آیا پھر؟ واہ 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 ہے جی. واہ. اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تو اعلیٰ حضرت کے کتابیں بھی پڑھا کرو اور ان کے مطابق کوئی بات کیا کرو. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت معصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن افضبها افضبنی
جسم کا حصہ ہے جس نے اسے ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 532 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ بطول کو بدعۃ منی والبدعۃ قطعۃ اللحم، اور قطعۃ سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام سہلی نے اس سے استدلال کیا ہے چونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ السلام کی جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے فاطمہ الزہرا کی گستاخی کرنے والا کفر کا